بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کہیں بھی جا آپ خوش ہوں۔ باسل نے گاڑی سٹارٹ کی اور قریب ہی ایک ریسٹورنٹ میں اسے لے آیا تھا۔ مینو بھی اس نے ڈیسائیڈ کیا اور منگوایا۔ جب ویٹر کھانا لگا چکا تو باسل نے اسے دیکھا جو سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ لوگ سمجھیں گے تمہیں میں اغوا کر کے لایا ہوں، باسل نے بات شروع کی تھی۔ ایسا تو نہیں ہے، لگ تو ایسا ہی رہا ہے، باسل نے اس کی کیفیت دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کو تائی سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، انہیں لگے گا میں نے کچھ کہا ہے آپ کو۔ ارے تمہاری سوئی وہاں ہی اٹکی ہوئی ہے ابھی تک، باسل نے منہ بنایا۔ پھر بھی وہ بڑی ہیں ہم سے۔ باسل نے گہرا سانس لیا تھا۔ بڑے ہونے کا ثبوت بھی دینا چاہیے ان کو، ویسے بھی میں جانتا ہوں ان کو، وہ بہت ہی اپنی ضد کی پکی ہیں، ہر وقت اپنی ہی کرتی ہیں۔ میں نے صرف حق کی بات کی ہے بس، تم یا کوئی بھی ہوتی تب بھی میں ایسا ہی کرتا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی لیکن اسے نہ جانے کیوں برا لگا تھا۔ چلو اب کھانا کھاؤ، باسل نے حکم دیا تو پریوش آہستہ آہستہ کھانا کھانے لگی۔ باسل سوچنے لگا تھا کہ اس کا کیا کرے گا، جیسا اس کا مزاج تھا وہ تو اللہ میاں کی گائیں بنی ہوئی تھی اور وہ جانتا تھا معاشرہ اسے ذبح ہی کر دے گا۔ طیبہ بیگم کا باسل اور پریوش کو ایک ساتھ دیکھ کر طیبہ بیگم سلگ جاتی تھی۔ ان کی شروع سے ہی کوشش رہی تھی پریوش باسل سے دور رہے۔ انہیں اپنے شوہر کی سخاوت اور باسل کی نرم دلی سے ہمیشہ دھڑکا لگا رہتا تھا، اسی لیے جب باسل کی تعلیم مکمل ہونے کے قریب تھی تب انہوں نے جلدی میں رشتہ دیکھ کر پریوش کو اپنے گھر سے نکالنے کی تھی، مگر قسمت کے آگے ان کی ایک نہیں چلی تھی۔ وہ اپنی چالیں چل رہی تھی اور قسمت اپنی۔ ان کی خواہش تھی کہ باسل کی شادی ان کی چھوٹی بہن کی بیٹی انسا سے ہو جائے۔ وہ ہار نہیں ماننا چاہتی تھی۔ وہ ان عورتوں میں سے تھی جن کی ضد کبھی ختم نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ اپنی ضد کے آگے کسی کو بھی قربان کر دیتی ہیں۔ وہ اپنی انہی سوچوں میں غلطہ لان میں ٹہل رہی تھی جب باسل وہاں آیا۔ ہم کل ناران کاغان کے لیے جا رہے ہیں۔ ہاں ہاں بیٹا، کیوں نہیں، ضرور جاؤ۔ اندر سے تو وہ سلگ کر رہ گئی تھی مگر انہوں نے اپنے لہجے کو کنٹرول میں رکھا تھا۔ باسل نے سر ہلایا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ طیبہ بیگم نے سوچ لیا تھا اب وہ میٹھی چھری بن کر اپنا کام کریں گی۔ تیاری کر لو، کل ہم ہنی مون کے لیے جا رہے ہیں، باسل نے پریوش کو بتایا تو وہ چونکی۔ کیوں کا کیا مطلب ہوا؟ ہنی مون پر کیوں جاتے ہیں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ پری کا چہرہ سرخ ہوا۔ اتنے دور جانا ضروری ہے کیا؟ ہم یہیں کہیں گھوم آتے ہیں۔ کبھی کبھی پاس آنے کے لیے دور جانا پڑتا ہے بیگم، وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں بولا تھا۔ وہ بدک کر پیچھے ہوئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ ایسے؟ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے گھبرا کر بولی۔ وہ مزید اس کے قریب ہوا تھا۔ اسے پاس آنا کہتے ہیں۔ پریوش کی دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھی۔ وہ اس قدر قریب آ گیا تھا کہ اس کے پرفیوم کی مہک اسے اپنے اندر سے آتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ تم اتنا ڈری کیوں رہتی ہو؟ اس کے لال چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ پوچھنے لگا تھا۔ آپ پلیز ذرا دور ہو کر بات کریں، اس کی قربت سے گھبرائی ہوئی وہ منمنائی تھی۔ دور ہونے کے لیے نہیں ہوں یہاں میں، وہ مزید اسے قریب کرتے ہوئے بولا تھا۔ پریوش کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئی تھیں۔ دیکھیے۔ ہاں دیکھ رہا ہوں، وہ اس کی بات کاٹ کر جلدی سے بولا تھا۔ آپ؟ ہاں میں۔ آپ ایسے مت کریں، میں تو کچھ نہیں کر رہا ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نرمی سے بولا تھا۔ وہ خوفزدہ ہرنی کی طرح لگ رہی تھی۔ باسل نے سوچ لیا تھا وہ اسے بہادر بنائے گا تاکہ وہ اپنے لیے لڑ سکے۔ وہ پیچھے کو ہوا تو پریوش کی سانس میں سانس آئی تھی۔ تمہیں مجھ سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ جو اپنے ہوتے ہیں انہیں اپنایا جاتا ہے، ان سے ڈرا نہیں جاتا۔ پریوش کیا بولتی، اسے کسی نے کبھی اپنایا ہی نہیں تھا، وہ تو بس اپنے خول میں قید ہی رہتی تھی۔ تمہیں بولنا چاہیے، کہنے سے باتیں سلجھ جاتی ہیں، وہ بیڈ پر نیم دراز ہوتا ہوا بولا تھا۔ مگر مجھے کہنا نہیں آتا، مطلب ایسا کچھ نہیں کہ میں کہوں، ہمارے پاس ہمیشہ سے ہی کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے، اگر کوئی سننے کی کوشش کرے تو تمہارے پاس بھی ہوگا کچھ نہ کچھ۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ سوچنے لگی اس کے پاس کہنے کو کیا ہے، یا کیا وہ باسل سے کہہ سکتی ہے۔ وہ باسل کو دیکھنے لگی خاموشی سے۔ وہ بے شک وجیح تھا، خوبصورت اور سحر انگیز۔ اسے دیکھ کر کبھی وہ سوچ نہیں سکتی تھی وہ اس کا شوہر ہو سکتا ہے، مگر قسمت کے کھیل جو بھی تھا اب وہ اس کا شوہر تھا۔ گاڑی شمال کی طرف رواں دواں تھی۔ وہ مبہوت سی گزرتے ہوئے حسین مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ باسل گائے بگائے ایک نظر اس پر ڈالتا اور پھر سڑک پر نگاہیں جما لیتا۔
وہ آج صبح ہی صبح نکلے تھے، راستے میں ناشتہ کر کے وہ اب پھر سفر پر گامزن تھے۔ راستے خوبصورت تھے اور شاید ہم سفر بھی۔ سڑک ندی کے کنارے کنارے بھاگ رہی تھی اور کبھی کبھی کہیں سے برف پوش پہاڑ انہیں دکھائی دے کر اوجل ہو جاتا تھا۔ تاریکی پھیلنے کے قریب وہ گیسٹ ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ وہ سارا دن سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے۔ سورج کے غروب ہوتے ہی سردی کی لہر میں اضافہ ہوا تھا۔ باسل نے آتش دان میں خشک لکڑیاں جلائی تھیں جبکہ پریویش کپڑے بدلنے گئی تھی۔ باسل نے شیشے کے باہر دیکھا جہاں دھند آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ برقی روشنی میں دھند کا پھیلاؤ واضح ہو رہا تھا۔ پریویش خاموشی سے باسل کے پاس آ کر بیٹھ چکی تھی۔ ان کے درمیان لکڑی جلنے کی چڑکنے کی آوازیں تھیں۔ باسل نے پریویش کو دیکھا تھا۔ آنکھ کی روشنی میں اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ باسل کی نظریں اس کی گردن سے ہوتے ہوئے اس کے سینے پر آ رکی۔ باسل نے گہرا سانس لیا۔ باسل کو کافی کی طلب ہونے لگی تھی، سو باہر گاڑی سے کافی کا سامان اٹھا لایا۔ یہ کس قدر خوبصورت ہے، کافی بنا کر اسے دیتے ہوئے پریویش نے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، جہاں دھند میں لائٹیں دیا بن کر ٹمٹما رہی تھیں۔ ہاں سو تو ہے، کافی کا کپ لیتے ہوئے باسل نے کہا، ایک لمحہ جس میں سکون ہو کس قدر خوبصورت ہوتا ہے۔ لکڑی چٹکنے کی آوازیں، دھند پھیلتی ہوئی سردی کا عجیب سا احساس۔ یہ گیسٹ ہاؤس بازار سے ہٹ کر تھا، سو عجیب سی خاموشی کا سما تھا۔ وہ دن بھر کی تھکی ہوئی تھی، سو جلدی اٹھ کر بستر میں چلی گئی تھی۔ باسل کافی دیر وہاں بیٹھا رہا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اسے احساس ہوا کوئی اس کے وجود کو چھو رہا ہو۔ ایک نئے لمس کا احساس جو عجیب سا نشہ طاری کر دینے والا تھا۔ اس کی آنکھیں یکدم کھلی تھیں۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ اس کی نگاہوں کو اندھیرے سے مانوس ہونے میں وقت لگا تھا۔ باسل سانس سویا ہوا تھا۔ کھڑکی سے باہر ہلکی ہلکی بارش گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ کیا وہ خواب تھا یا باسل؟ پرویش کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ صبح کی مدھم روشنی نے دھند کی چادر سے جھانکا تو باسل کی آنکھیں نیند سے کھل گئیں۔ سامنے کا منظر دل فریب تھا۔ وہ گہری نیند میں سوئی تھی۔ شریر بالوں کی لٹیں چہرے کو چوم رہی تھی اور اس کا بدن حسن دعوت نظارہ دے رہا تھا۔ باسل نے گہرا سانس لیا اور بستر سے اٹھ بیٹھا۔ اگر وہ اسے دیکھتا رہتا تو شاید وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ پاتا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر آیا اور سگریٹ پینے لگا۔ پیرس اور نیو یارک کی زندگی میں اس کا واسطہ بہت ساری حسیناؤں سے پڑا تھا، مگر وہ گندمی رنگت کی لڑکی میں عجیب سی کشش تھی۔ باسل واپس روم میں پرویش کو جگانے آیا تو وہ اب سیدھی لیٹی تھی۔ باسل بے اختیاری سے آگے بڑھا اور اس کے لبوں پر لب پیوست کر دیے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اسے دھکا دیتی ہوئی وہ بیدار ہوئی تھی۔ جو میرا حق ہے وہی، وہ سکون سے کہتا ہوا دوبارہ اس پر جھکا تھا۔ پرے ہٹیں، ایسے نہیں کر سکتے آپ میرے ساتھ۔ وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ کیوں نہیں کر سکتا ہوں میں؟ باسل کو اس کا انداز برا لگا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی اور ایسے برتاؤ کر رہی تھی جیسے وہ کوئی اجنبی ہو۔ بس نہیں کر سکتے آپ۔ باسل آگے بڑھا اور اس کے بازوؤں کو پکڑتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تھا، تم میری بیوی ہو اور میں جو چاہوں تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں۔ جی نہیں۔ وہ باسل کے بازوؤں میں کسمسا کر رہ گئی تھی۔ باسل نے جواباً اسے بیڈ پر دھکا دیا تھا، میں تمہارے ساتھ محبت سے پیش آ رہا ہوں اور تم اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود الٹا مجھے ہی نخرے دکھا رہی ہو۔ باسل نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے چھوڑ دیں اب آپ۔ نہیں چھوڑوں گا۔ اسے مزید اپنے قریب کرتے ہوئے باسل نے سختی سے جواب دیا تھا، آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ باسل کو خود سمجھ نہیں آئی تھی کہ اسے ہو کیا گیا تھا۔ اس کا نشہ سر چڑھ کر بول رہا تھا، مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، جو ہوا ہے تمہیں ہوا ہے۔ وہ سرد سے لہجے میں کہتا ہوا دور ہٹا تھا۔ پریویش جو اس کے یوں قریب آنے سے گھبرا رہی تھی، اس کی جان میں جان آئی تھی۔ یقیناً رات بھی باسل ہی تھا جو اس کے سوتے میں اس کے لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ پریویش کو یقین ہو گیا تھا۔ تم میرے صبر کا امتحان لینا بند کر دو گی تو اچھا ہوگا، باسل نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ پریویش کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ نہ اسے اپنے انکار کی سمجھ آ رہی تھی، نہ باسل کے انداز کی۔ وہ الجھی تھی۔ کچھ بھی ہو مگر تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے ہو باسل۔ اوہ ریلی؟
اس نے ہونٹ سکوڑے اور سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا۔ تم میرے نکاح میں ہو اور اپنا حق لینا کوئی زبردستی نہیں ہوتا۔ میں جب چاہوں تم سے اپنا حق وصول کر سکتا ہوں اور تم بھی مجھے نہیں روک سکتی۔ جتنی جلدی ہو سکے اپنے دماغ کو اس بات کے لیے تیار کرو۔ اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتا اور نہ تم سے دوری بنا سکتا ہوں۔ اس میں آخر غلط بھی کیا ہے؟ تم میری بیوی ہو، یہ رشتہ مجبوری کا ہے۔ اچھا تمہارے لیے ہوگا۔ اب جو بھی ہے رشتہ تو بن چکا ہے۔ اس رشتے کے بھی کچھ تقاضے ہیں جو تمہیں جلد نبھانے ہوں گے، سو جلد اس کے لیے تیار رہنا۔ اب تک تو تمہیں سمجھ جانا چاہیے تھا میں کچھ بھی کر سکتا ہوں میری جان۔ اس کو پکڑ کر قریب کرتے ہوئے وہ ہولے سے اس کے کان میں بولا تھا، پیچھے ہٹو ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ شور مچاؤ گی؟ مچاؤ شور۔ کیا بولوں گی سب کو کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی کر رہا تھا، خود کی بیوی کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا؟ لوگ تمہیں ہی سمجھا کے جائیں گے کہ ڈارلنگ شوہر کے ساتھ کوآپریٹ کرو۔ وہ سر سے پیر تک سرخ ہوئی تھی۔ بازل نے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں جکڑا تھا۔ پری کا بدن گویا سمٹ کر اس کے جلتے ہوئے لمس پر آن ٹھہرا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں یوں تھی جیسے کوئی چڑیا باز کے پنجوں میں جکڑی ہوئی ہو۔ تمہیں ہر چیز کا ڈیمو دکھانا پڑتا ہے۔ وہ اس کے ہونٹوں کو آزاد کرتا ہوا بولا تھا، تم غلط کر رہے ہو بہت۔ وہ چلائی تھی، اگر تمہارا اشارہ تمہارے ہونٹوں کے جام کو پینے کی غلطی کی طرف ہے تو ایسی غلطیوں کی اب عادت ڈال لو سینوریٹا۔ وہ شوخی سے کہتا ہوا دروازے کی سمت بڑھا تھا اور پری وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ پریوش کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے وہ اکیلے ہی گھومنے نکل گیا تھا اور ابھی واپس آیا تھا۔ روم میں داخل ہوتے ہی اس نے 0 کا بلب جلایا تھا۔ محترمہ پورے بیڈ پر تقریباً آڑھی ترچھی لیٹی ہوئی خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ ہونٹ بھینچتے ہوئے بازل نے کوٹ کرسی پر پھینکا اور کچن میں آیا جہاں خالی فریج اس کو منہ چڑھا رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے یار، وہ بڑبڑایا اور بھنایا ہوا واپس روم میں آیا اور جان بوجھ کر دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ اس نے آواز پر ایک آنکھ کھول کر اسے دیکھا تھا، مگر مجال ہے کوئی مزید رد عمل دیا ہو۔ کافی دیر وہ بیڈ پر اس کے آڑے ترچھے پڑے وجود کو دیکھتا رہا۔ میں کہاں لیٹوں اب قریب آؤں گا تو بیگم صاحبہ بولیں گی زبردستی کر رہا تھا۔ وہ بھنا گیا، اف کہیں بھی لیٹ جاؤ۔ نیند میں ڈوبی آواز آئی۔ وہ بولی، کہاں لیٹوں؟ بیڈ پر تو تم بے ہنگم طریقے سے سو رہی ہو۔ اسے کنارے کرتے ہوئے وہ تپا تھا۔ ابھی اسے لیٹے ہوئے 2 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ ہمیشہ کی طرح وہ اس کے قریب نیند میں آئی تھی اور اس سے لپٹ کر اس کے گرد باہوں کا حصار بنا گئی تھی۔ کیا چیز ہو، ہوش میں ہو تو 10 قدم دور بھاگتی ہو، اتنے قریب آ کے اور نیند میں اتنے قریب آ کے میرا امتحان لیتی ہو۔ وہ اس کے گرد حصار بنا کے آنکھیں مون گیا تھا۔ صبح اچانک ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ گھڑی پر نظر پڑتے ہی وہ بری طرح چونکا تھا۔ 10 بجنے والے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھا، پریوش کو آواز دینے لگا، کیا مصیبت ہے یار، کیوں چلا رہے ہو؟ وہ ابھی تک سو رہی تھی، اس کا پارا چڑھ گیا تھا۔ ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ وہ غصے سے بولا۔ میں کیوں دیکھوں؟ تمہیں وقت دیکھنا نہیں آتا کیا؟ اتنے بڑے ہو گئے ہو۔ نیند میں ہاتھ چلاتے ہوئے اس نے اس کا منہ ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ وہ پیچھے ہوا، نیند میں اس کے بڑے بڑے ناخن اس کو لگ سکتے تھے۔ یار میں نے کیا مصیبت اپنے گلے ڈال دی ہے، اٹھو یار، حد ہو گئی۔ اسے کھینچتے ہوئے وہ بولا۔ جواب میں وہ اس کے بازو سے لپٹ کر مزید گہری نیند میں جانے لگی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہارا میرے ساتھ اور سونے کا دل ہے کوئی بات نہیں، ہم ان پلوں کو یادگار بناتے ہیں۔ وہ بازو پھیلا کر اسے قریب کھینچ گیا۔ پری کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ نہیں، میں تو جاگ رہی ہوں، تمہیں تنگ کر رہی تھی۔ کیا کام ہے؟ اس نے اپنے کھلے بالوں کو کیچر میں قید کیا۔ اب اٹھ ہی گئی ہو تو اچھی بیویوں کی طرح کافی اور سینڈوچ بنا لاؤ۔ نہیں، میں ملک شیک بنا دیتی ہوں۔ اس کی آنکھیں پوری طرح کھلی تھی۔ مینگو والا بنانا، چینی کم ڈالنا۔ وہ مزید رکا نہیں تھا، وہاں دھڑم سے دروازہ اس کے منہ پر بند کر کے جا چکا تھا۔ بازل کو نہ تو پریوش کی سمجھ آ رہی تھی نہ اپنی۔ کبھی وہ پری کا قرب چاہنے کے لیے مچلنے لگتا اور کبھی اس رشتے سے بیگانہ ہو جاتا۔ پری بھی تو اس رشتے کو کوئی موقع نہیں دے رہی تھی۔ نیند میں قریب آ جاتی، ویسے 10 قدم دور ہوتی۔ بازل ٹیرس پر کھڑا اسی الجھن میں تھا کہ وہ کیا کرے، مگر وہ جو کشش رکھتی تھی عجیب تھی، ایک ایسی نسوانی کشش جو بازل کو اس کے قریب آنے کے لیے بےتاب کرتی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف جھکتا تھا۔ بازل کو ابھی تک اپنے بدن سے اس کی خوشبو پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ بازل زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر پریوش کا برتاؤ بازل کو تپا
تھپا دیتا تھا۔ اگر وہ بیگانی تھی تو بیگانی بنی کیوں نہیں رہتی تھی، وہ پل میں تولا پل میں ماشا بن جاتی تھی۔ بازل نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ زبردستی کر لیتا تھا، جس کے بعد اسے افسوس ہوتا تھا۔